السلام علیکم. اوکے جی، پہلی بار میں لائیو آیا ہوں ٹک ٹاک پہ. اس کا آنے کا مقصد کیا ہے کہ کوشش کروں کہ آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی ریلیٹڈ جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. یہ ایک بہت ہی ایزی پلیٹ فارم ہے جس سے انفارمیشن جو ہے ایک دم فاسٹ اور افیکٹولی شیئر ہو سکتی ہے. تو اس لیے آپ جتنے بھی جو بھی لوگ ہیں جو آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی میں انٹرسٹڈ ہیں یا لرننگ میں انٹرسٹڈ ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہوگا کہ وہ ڈائریکٹ کویشچن کر سکیں اور تاکہ وہ جو ہے لرن کر سکیں. بہت شکریہ ساکی. میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو اس کو میسیج کو پلیز شیئر کریں سب کے ساتھ تاکہ جو ہے وہ ہم لوگ کویشچن آنسر لے سکیں. میری آواز آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو، امید کرتا ہوں، کیونکہ یہ میرا فرسٹ ٹائم لائیو سیشن ہے، تو کچھ غلطی ہو تو معافی چاہتا ہوں. آج یہ اپروو ہوا تھا لائیو سیشن کے لیے، تو میں نے کہا کیوں نہ ٹرائی کروں. تو ابھی واپس آیا ڈیوٹی سے، تو میں نے کہا چلیں ہم جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کریں. تو روزانہ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ یو اے ٹائم کے مطابق جو ہے وہ 5:30 بجے جو ہے وہ میں لائیو آیا کروں گا، 5:30 یا 6 بجے، کیونکہ اس کے بعد تھوڑا پھر ایکسرسائز کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو ایکسرسائز کے لیے جانا ہوتا ہے. اور ویکینڈس پہ جو ہے وہ زیادہ ٹائم دوں گا، کیونکہ دوسرے بھی پلیٹ فارم ہیں جس پہ انفارمیشن شیئر کر سکتا ہوں، لیکن اس میں ٹائم ٹیکنگ ہے اور کچھ اسکلز بھی ریکوائر ہوتے ہیں، جیسے ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ. یہ تو اس میں ٹائم لگتا ہے، تو وہ جاب ریکوائرمنٹ ایسی ہے کہ اس کے لیے ٹائم جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. تو آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو ہے، جسے آپ اپنی سادہ زبان میں کہتے ہیں کہ سیفٹی پروفیشنل کا جو ہے وہ ایک انتہائی مفید جو ہے پروفیشن ہے. اور جو بھی ینگ لڑکے جو ہیں وہ اس فیلڈ میں آنا چاہیں، یہ ان کے لیے جو ہے بہت اچھی چیز ہے. اس میں جاب سیلریز بھی جو ہے اچھی ہیں، اور اپرچونیٹیز بھی ہیں، اور ایک بہت ہی انٹرسٹنگ جاب ہوتی ہے. کسی بھی کمپنی میں 3-4 یا اس سے زیادہ ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے ایچ ایس سی پروفیشنل کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو اس میں جو ہے آپ اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کو جو ہے وہ لرننگ جو ہے کنٹینیولی رکھنی پڑے گی، اور آپ کو جو ہے نا کچھ سرٹن اسکلس چاہیے ہوتے ہیں. جیسے آپ جو ہے ایک اچھے اسپیکر ہوں، آپ اپنا کمیونیکیشن اسکلس آپ کا مضبوط ہو، آپ کا جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہو اس بارے میں، اور ڈیلی لرننگ ہو، اور سرٹیفکیشنس اور ممبرشپس وغیرہ لینی پڑتی ہیں تاکہ آپ کو جو ہے اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن آپ کو ملتی رہے. تو اس میں آج تو پہلا سیشن ہے، تو گیسٹ وغیرہ یا کوئی بھی ایکسپرٹ جو ہے وہ انوائٹ نہیں کیا اس میں. لیکن آگے میرا پلان ہے کہ میں جو ہے مختلف ممالک سے جو میرے دوست ہیں یا میرے پروفیشنل کولیگس ہیں ان کو انوائٹ کروں گا،
اور ہم لوگ جو ہے وہ مختلف ٹاپکس پہ جو ہے وہ بات کریں گے. اس میں آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی، اور اس میں مختلف طرح کی جابس ہوتی ہیں، جیسے ہیلتھ اینڈ سیفٹی پریکٹیشنر ہے، آڈیٹر ہے، اس میں ٹرینرز ہیں. ٹریننگ میں بھی آگے وسیع جو ہے وہ اپرچونیٹیز ہیں. جو لوگ ٹریننگ میں جانا چاہتے ہیں، مینس ٹریننگ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی سکھایا جائے گا کہ کیسے کر سکتے ہیں. پھر جو ہے آج کل ٹریننگ کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے ای لرننگ ہے، یا آن لائن ہے، یا کلاس روم میں ہے، یا ٹرینر کا جیسے ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ لائیو سیشنز میں کور کرتے رہیں گے. اور میں کوشش کرتا رہوں گا کہ جو ہے وہ ایکسپرٹس کو انوائٹ کرتا رہوں گا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکشن لائیو ہوگی، تاکہ جو ہے آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں. ابھی اگر آپ کچھ کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی. آپ جو ہے اس میں اپنے کمنٹس باکس میں آپ کوشچن لکھیں. لینگویج بھی نو ایشو ہے. If you want me to speak in English, I can answer in the English and Urdu as well. اور پنجابی میں بھی اگر تو کوئی بھی کنٹری جیسے بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، اور any other country like Azerbaijan, UK or US, or anyone want to discuss about anything related to occupational health and safety, I will be happy to answer you accordingly. It will be my pleasure to guide you effectively and help you to start a professional journey in occupational health and safety. دیکھ رہا ہوں کافی لوگوں نے جوائن کیا ہے. اس میں انور اللہ ہیں، تھینک یو. محمد شعیل ہیں، اس کے بعد جو ہے ظاہر اللہ ہیں، انہوں نے جوائن کیا ہے. تو میں خوش ہوں گا آپ کو جو ہے آپ کوشچن کریں گے تو آپ کو آنسر کروں آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی میں. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ اسکوپ کیا ہے اس جاب کا. تو یونائٹڈ عرب اماراتس میں اس کا بہت اچھا اسکوپ ہے، اور بہت سے لڑکے جو ہیں ینگ، جو فریش گریجویٹ ہیں، انہوں نے جو ہے یہ آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا جو ہے وہ پروفیشن اڈاپٹ کیا ہے، اور اچھی خاصی ارننگ لے رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی ایسوسیٹ ڈپلوما یا انجینئرنگ ڈگری یا بیچلر ڈگری اس کے پاس ہے، اور وہ جو ہے یو اے میں آ کے جاب حاصل کرتا ہے، تو اس کی جو ہے فار ایگزامپل میں کہہ سکتا ہوں جیسے کہ کوئی سول فورمین کی جاب لیتا ہے، یا سپروائزر کی، یا ایسی چھوٹی جو مڈل مینجمنٹ کی جابس ہیں، تو ان کی سیلری جو ہے وہ 2000، 2500، 3000 اس طرح کی لگتی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کوالیفیکیشن ہے انٹرنیشنل ریکگنائز اور صحیح گائیڈ لائن آپ کو ملے گی، تو آپ جو ہے 3000، 3500 پہ جو ہے نا جب جوائن کریں گے کسی بھی کمپنی کو تو آپ کو ملے گی. اور 1-2 سال کے بعد آپ کی محنت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، اور آپ کی لرننگ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، اور آپ جو ہے اچھی خاصی ارننگ لے سکتے ہیں. اس میں 5000 درہم سے لے کے 10,000 درہم تک ڈپینڈ کرتا ہے، کوئی اچھی کمپنی مل جائے تو اس میں جاب کیسے فائنڈ کرنی ہے، اپنی پروفائل کیسے اپڈیٹ کرنی ہے، اپنے آپ کو مارکیٹ میں کیسے ویریبل بنانا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں. اس میں صرف جو ہے میرا فائدہ یہی ہے کہ میں جو ہے 25 سال سے کام کر رہا ہوں اسی پروفیشن میں، اور آپ لوگ سیکھ جائیں گے تو یہ میرے لیے سب سے بڑی بات ہے. باقی جو ہے جو میرا نالج ہے، کیونکہ میں تو آلریڈی جاب کر رہا ہوں، تو اس میں میرے پاس اتنا ایسا کوئی چینل نہیں ہے کہ میں اپنا نالج یا اپنی جو بھی میں نے حاصل کیا ہے علم وغیرہ وہ شیئر کر سکوں. تو میرے خیال میں مجھے یہ سب سے بیسٹ لگا کہ ٹک ٹاک ایک تو ایزی بھی ہے اور ایزی اپروچ بھی ہے سب لوگوں کو، تو وہ لوگ جو ہے اس میں اپروچ کر سکتے ہیں اور لرن کر سکتے ہیں. فن بھی ہے، اوکے، تو ایزی بھی ہے سب لوگوں کو اپروچ کرنا، کیونکہ موسٹ آف دا پیپل آر یوزنگ ٹک ٹاک اینڈ دس ول بی اے گریٹ اپرچونیٹی فار دیم ٹو انٹریکٹ اینڈ کمیونیکیٹ وتھ می. اوکے، سو میں پہلے اپنا تعارف کرا لوں. میرا نام ملک محمد آصف ہے،
اور میں 25 سال سے ایز اے ہیلتھ اینڈ سیفٹی پروفیشنل کام کر رہا ہوں. ایکسپرٹیز ہیں آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم میں اور بزنس کنٹینیوٹی مینجمنٹ سسٹم میں. اس میں کسی طرح کی بھی جو ہے گائیڈ لائن اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں, اور کیسے انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز وغیرہ لینی ہے, کیسے سرٹیفائڈ ایڈیٹر بننا ہے, کیسے ٹرینر بننا ہے, کیسے آپ جو ہے ٹاسک کیسے پرفارم کرنی ہے, جیسے رسک اسسمنٹ ہے. جیسے ہم لوگ ایک ایک ٹاپک رکھیں گے ہر روز ڈسکشن کے لیے, تو اس کے اوپر آپ سیکھ سکتے ہیں. تو آپ خود اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں, لرننگ کر کے آپ اپنے بھائیوں کو جو ہے وہ اس طرح راغب کر سکتے ہیں, آپ اپنے دوستوں کو کر سکتے ہیں. کیونکہ میں آپ کو ایک سٹوری شیئر کرتا ہوں کہ لاسٹ 6 اور 8 منتھ سے جو ہے ہم لوگ سب کافی لڑکوں کو انکریج کیا, تو انہوں نے پھر نبوش IGC کا کورسز وغیرہ کیے. تو پھر جو ہے انہوں نے ماشاءاللہ 38 لڑکے تھے, اور سارے کے سارے جو ہیں وہ جاب پہ لگ گئے ہیں, سوائے ایک کے جو ابھی پاکستان میں ہی ہے, آیا نہیں ہے. تو باقی جتنے بھی تھے وہ جو ہے آن جاب ہیں, اچھی خاصی ارننگ کر رہے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ 38 آدمی اگر مہینے کا 3,000 ایوریج بھی درہم کمائیں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم سے کم 1 لاکھ درہم بن جاتے, 1 لاکھ سے اوپر. تو وہ انکم جو ہے ان کے گھروں کو جا رہی ہے, ان کی فیملیز کو جا رہی ہے, اور وہ انجوائے کر رہے ہیں اور آگے پروگریس بھی کر رہے ہیں. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ کو, اس لیے میں آپ کو یہ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ بھی ہیلتھ اینڈ سیفٹی پروفیشنل بن سکتے ہیں. اٹس ویری ایزی, اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. ہیلتھ اینڈ آپ کو گائیڈ لائن چاہیے, ہم حاضر ہیں, ہمارے دوست بھی اویلیبل ہوں گے. آج تو پہلا سیشن ہے, کیونکہ اس میں کچھ ریسٹرکشن ہے, شاید میں کسی ایونٹ ہوسٹ نہیں کر سکتا یا کسی کو گیسٹ کے لیے انوائٹ نہیں کر سکتا. لیکن میرے خیال میں اونلی 2-3 ریکوائرمنٹس ہیں. تو اس کے بعد شاید جو ہے جیسے ہی مجھے یہ اپرچونٹی ہوگی, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو جو ہے وہ یوزفل انفارمیشن آپ کو ملے گی. تو میں ویٹ کر رہا ہوں, آپ کوئی کویشچن کر سکتے ہیں. MD صفی اللہ اسلام بنگلہ دیش سے ہیں ہمارے بھائی, ابھی شاید وہ قطر میں ہے, یا قطر میں ہے. جب بھی کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ بات کر سکتے ہیں. محمد منیر نے جوائن کیا ہے جی. اس کے بعد محمد عزیزی, شوری اگر میں نام صحیح پروننسیٹ نہیں کر رہا ہوں تو معذرت کرتا ہوں. RM نے بھی جوائن کیا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ہم یہ سلسلہ کنٹینیو کریں گے. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں, تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ کویشچنز ریسیو ہوں اور آپ لوگوں سے ڈسکشن ہو سکے. ویسے یہ بھی ایک نیا ایکسپیرینس ہے میرے لیے. میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ کا ٹائم روز نکالوں, اور جو ہے وہ آپ لوگوں سے ڈسکشن کروں. مختلف ٹاپکس ہوں گے, ٹاپک آپ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں, اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے. تو فردر اگر آپ جو ہے میسج کر دیں تو اس میں بھی جو ہے میں دیکھ کے جو ہے آپ کو رپلائی کر دوں گا بعد میں بھی. جی اچھا جی, یہ ہو گیا جی. تو تھوڑا سا اس چیز کا میں بتا دوں کہ اوکے, نبوش کیا چیز ہے. نبوش جو ہے وہ بورڈ ہے UK کا, اوکے, اور وہ لوگ جو ہے مختلف کورسز آفر کرتے ہیں. اس میں انٹرنیشنل جنرل سرٹیفکیٹ ایک ان کا بہت ہی فیمس سرٹیفکیشن جو کہہ سکتے ہیں کورس ہے. یہ جو ہے وہ 6 سے 10 دن کا کورس ہوتا ہے, اوکے, اور اس میں ایک پریکٹیکل ہوتا ہے, ایک تھیوریٹیکل ایک پیپر ہوتا ہے. تو آج کل تو یہ اوپن بک ایگزام ہے, لیکن جلد ہی یہ جو ہے وہ ایگزام جو ہے وہ فزیکلی آپ کو دینا پڑے گا. اور اس میں جو ہے
جو لڑکے جو ہیں وہ انگلش ان کی اسٹرانگ ہے اور جو کسی بھی فیلڈ میں ڈگری رکھتے ہیں تو وہ جوائن کر سکتے ہیں. مختلف انسٹیٹیوٹس ہیں پوری ورلڈ میں جو سینٹر ہیں ٹریننگ سینٹر وہ اپرووڈ ہیں, ان سے بھی آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں. اور یہ میتھڈ جو ہے لرننگ کا وہ دو طرح کا, ایک فیس ٹو فیس کلاس روم ٹریننگ ہوتی ہے اور ایک جو ہے ای لرننگ جسے کہتے ہیں سیلف فیس. آپ کی جیسے آپ کو یوزر نیم پاسورڈ مل جائے گا اور آپ خود ہی جو ہے اس میں لاگ ان کر کے جو ہے وہ کورس کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور پھر ایگزام آپ کو دینا ہوگا کسی سینٹر کے تھرو. تو یہ آن لائن جو ای لرننگ سینٹرز ہوتے ہیں اپروو وہ یہ کورسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو تھوڑا ٹف ہوتا ہے لیکن اتنا ٹف بھی نہیں ہوتا ہے اگر صحیح طریقے سے کوئی گائیڈ کرے اور ٹائم دیں آپ پراپرلی اور سمجھیں اور کسی ایکسپرٹ یا سینئر کی رہنمائی آپ کو حاصل ہو تو یہ جو ہے آپ اچیو کر سکتے ہیں. گلف میں یا ایشیا میں جیسے سنگاپور ہے یا دوسرے کنٹریز ہیں یا اسی طرح جو آذربائیجان اور یہ جو سنٹرل ایشیا کی جو اسٹیٹس ہیں اس میں جو ہے آپ جاب جو ہے ایزیلی مل سکتی ہے آپ کو. اور گلف میں بھی جیسے قطر ہے, بحرین ہے, سعودیہ ہے, عمان ہے, یو اے ای ہے اور دوسرے کنٹریز میں جو ہے جاب ایزیلی مل سکتی ہے اگر آپ کے پاس نبوش IGC ہو, پلس آپ کے ساتھ آپ کے پاس کوئی بھی جو ہے کوالیفیکیشن جیسے بیچلر ڈگری ہو کسی بھی فیلڈ میں تو وہ آپ کو مل سکتی ہے آرام سے اور آپ اچھا باعزت روزگار حاصل کر سکتے ہیں. تھینک یو. وسیم خان نے جو ہے جوائن کیا ہے جی, عظمت خان نے جوائن کیا. اس کے بعد جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وسیم کیسے ہو آپ, ٹھیک ہو؟ وسیم آج تو میں انوائٹ نہیں کر پا رہا کسی کو, لیکن جلدی آپشن اوپن ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ انوائٹ بھی کریں گے. میں اچھا ہوں الحمدللہ. عظمت خان آپ کیسے ہیں, ٹھیک ہے؟ اچھا جی. اگر کوئی ہیلتھ اینڈ سیفٹی ریلیٹڈ کویشچن ہو تو پلیز ضرور میسیج کیجیے, میں جو ہے آپ کو رپلائی کروں گا. ہاں وسیم کیا کروں یار, بس ابھی ٹک ٹاک نے میں تو ابھی ریسنٹلی یوز کرنا شروع کیا, پہلے مجھے اس کا اتنا سمجھ نہیں تھی. یہ پلیٹ فارم میرے لیے جو ہے وہ نیا ہے, مجھے اس کی اتنی سمجھ نہیں تھی. تو سوچ رہا تھا کہ بہت دنوں سے بلکہ کافی سالوں سے سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جو ایزی ہو اور افیکٹو ہو اور فاسٹ ریچ کر سکوں میں لوگوں تک. تو یہ جو ہے آج دیکھا میں نے تو میں نے کہا میرے پاس آپشن ہے لائیو جانے کے لیے, تو میں اتنا ایکسائٹیڈ ہو گیا تھا. میں جیسے ہی کام سے واپس آیا تو میں نے کہا چلو لیٹ اسٹارٹ, آج پہلا دن ہے تو چلے کرتے ہیں. جی ضرور, کیونکہ ضروری ہے وسیم. نوجوان لڑکے ہیں, دیکھیں ہمیں تو ہمارا کیا ہے, ہمارا ٹائم تو گزار چکے ہیں, ابھی 45-46 ایئرس ہو گئے, تو زندگی کے مزے بھی لے لیے ہیں. تو میں تو چاہتا ہوں کہ جتنے بھی نوجوان نسل ہیں, ینگ لڑکے ہیں ہمارے کنٹریز میں, یہ جو اور دوسرے کنٹریز کے جو لڑکے ہیں, بنگلہ دیش, پاکستان, انڈیا, سری لنکا, یہ لوگ جو ہے افغانستان, یہ لوگ آگے آئیں, سیکھیں اور اچھی جابز ملیں ان کو, تاکہ ان کی زندگی آسان ہو اور وہ انجوائے کریں پروفیشنلزم کو. کیونکہ اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ میٹنگز, کنسلٹیشن, اسپیچ, ٹریننگز, لرننگ ایوری ڈے ہے, اور آپ کو مختلف آرٹیکلس پڑھنے پڑتے ہیں, آپ کو مختلف ریسرچ پیپر پڑھنے پڑتے ہیں, پھر آپ کو رائٹر ہونا بہت ضروری ہے. آپ جو ہے وہ انسٹرکشنل ڈیزائن کرتے ہیں, پھر آپ جو ہے ٹریننگ مٹیریل ڈیولپ کرتے ہیں, پھر آپ جو ہے سوشل میڈیا یا آپ جو ہے نا کمیونیکیشن جسے بولتے ہیں کہ آپ کمیونیکیٹ کرنا سیکھ جاتے ہیں کہ شارٹ اور افیکٹو میسیج کیسے ڈیلیور کرنا ہے.
اور لگاتار کسی بھی ٹاپک کے اوپر آپ جو ہے بولنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں آتی ہیں. تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی پروفیشنل جو ہے آلموسٹ آل راؤنڈر پرسن ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے جس سے ہم لوگوں کی زندگیاں جو ہے محفوظ کرتے ہیں. اور یہ جو ہے اچھا بھی کام ہے، عبادت بھی ہے، اور ساتھ میں جو ہے انکم بھی ڈھیر ہے. جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی پروفیشنل ہے ان کو پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو انکم بھی اچھی خاصی ملتی ہے، تو اس میں جو ہے پھر ایزی ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے جو خواب ہیں وہ پورے کر سکیں. جیسے مینس آپ گاڑی وغیرہ، گھر وغیرہ اچھا بنا لیتے ہیں، بہن بھائیوں کی خدمت کر سکتے ہیں، اور آگے آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے کہ آپ اور آگے پروگریس کریں اور آگے بڑھ سکیں. تو یہ فیلڈ بہت زبردست ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نیبوش کے اوپر مختلف سینٹرز ہیں جو اپرووڈ ہیں، وہ یہ کورس پرووائڈ کرتے ہیں. تو آپ لوگ جو ہے، لیکن آج کل یہ تھوڑا مہنگا ہو گیا. پہلے جو ہے آج سے 6-7 مہینے پہلے یہ جو 85,000 روپیز پاکستانی روپیز میں یہ کورس ہو رہا تھا پاکستان میں. اور ابھی جو ہے یہ میرے خیال میں 135,000 کے اوپر چلی گئی اس کی پرائز. لیکن یہ ہے کہ یقین کریں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ آپ کا منی، پیسہ جو ہے ویسٹ نہیں جائے گا. تو یہ آپ کو پہلی سیلری کے اوپر جو ہے یہ آپ کے پیسے واپس آ جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے، پڑھنا ہے، پڑھ کے پاس کرنا ہے، سمجھنا ہے. اور جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی پروفیشنل ہیں ان کے ساتھ جو ہے کانٹیکٹ میں رہنا ہے، اور ان لوگوں سے سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، تاکہ آپ کی لائف جو ہے وہ آسانی ہو اور آپ کامیابیاں سمیٹ سکیں. جی وسیم، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب لوگوں کی خوش قسمتی یہ بس آپ کا پیار ہے. کوشش یہ ہوتی ہے، بہت پہلے سے سوچا ہوا تھا کہ میں اپنا کوئی رول ادا کر سکوں. تو مجھے تو یہ تھوڑا سوشل میڈیا استعمال کرنا زیادہ نہیں آتا ہے، لیکن یہ مجھے تھوڑا ایزی لگا. حالانکہ پہلے بھی میرے پاس اکاؤنٹ تھا اور میں کرتا رہتا تھا کوئی ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ وغیرہ. تو لیکن ابھی جو مجھے یہ لگا کہ یہ اپرچونٹی بہت زبردست ہے کہ میں جو ہے نا لائیو آؤں اور اویئرنیس شیئر کروں اور نالج شیئر کروں. تو ابھی اللہ کرے جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں یا ان کو دل کر رہا ہے کہ یہ پروفیشن جوائن کریں، وہ ضرور جو ہے فالو کریں اور سیکھیں. خوشی ہوگی کہ آپ جو ہے نا سکسیس حاصل کریں اس لائف میں. دلیپ کمار، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. اف یو ہیو اینی کویسچن یو کین آسک می. اگر آپ چاہیں تو ہندی میں بات کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو انگلش میں بات کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اردو میں بات کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو پنجابی میں بات کر سکتے ہیں. سب کے لیے اویلیبل ہوں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یوزفل انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. جی اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ لوگ مجھے تھوڑا سا سکھائیے گا بھی کہ یہ کیسے یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ بہت لوگ جو ہیں تقریباً سارے ہی ایکسپرٹ ہیں مجھ سے زیادہ اس میں ٹک ٹاک کا استعمال میں. تو میں تو حیران ہوں، میرے گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی یہ یوز کر رہے ہیں. میں ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں، حالانکہ کچھ کو تو میں جانتا ہوں، کچھ کو نہیں جانتا ہوں، لیکن وہ ماشاء اللہ ایکسپرٹ ہیں اس میں. تو یہ چیز ہے. اچھا جی، اس میں انوائٹ بھی کر سکتے ہیں، انٹریکٹ. اوکے، آپ بتائیں اس میں کیسے، آپ میں سے کوئی ایچ ایس سی پروفیشنل ہے، کہاں پہ ہے اور کیا جاب کر رہا ہے، کس کمپنی میں ہے؟ کچھ اگر کمپنی کا نام نہیں بھی لکھتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ ایچ ایس سی پروفیشنل ہیں. تھوڑا تھمس کا نشان دے دیں یا میسج کر دیں کہ ہاں میں بھی ایچ ایس سی پروفیشنل ہوں اور
اپنے دوستوں کے ساتھ بھی جو ہے اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی جو ہے پارٹیسپیٹ کر سکیں، کیونکہ آگے جا کے آپ کو انٹرنیشنل لیول کے اسپیکرز جو ہیں وہ اس سیشن میں آپ سے جو ہے نا ملاقات کریں گے، اور آپ لائیو ان سے کوشچن کر سکتے ہیں اور ان سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ ویسے بیسک لیول پہ ایک کوشچن ہے کہ بیسک لیول کا کون سا کورس ہے آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی میں؟ تو اگر کوئی فریش ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے بارے میں تھوڑا جانوں، جیسے فورمینز ہیں، سپروائزرز ہیں، یا انجینئرز ہیں، سول انجینئرز، الیکٹریکل انجینئر، الیکٹرانکس انجینئر، یا دوسرے فیلڈ کے جو انجینئرز ہیں، یا پھر کوئی اسٹور کیپر ہے، سرویئر ہے، چیف سرویئر ہے، ٹرانسپورٹ فورمین ہے، ٹرانسپورٹ انچارج ہے، ان کے لیے بھی آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ جو ہے بیسک جو کورس ہے جو بہت ایزی ہے، 2 دن کا کورس ہوتا ہے، وہ ہے آیوش کا مینیجنگ سیفلی۔ بہت ایزی ہے اور سستا بھی ہے، میرے خیال میں پاکستان میں 10-15 ہزار روپے میں ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے انڈیا میں بھی کم پیسوں میں ہوتا ہے۔ یہ آن لائن بھی ہے، آپ جب بھی ای لرننگ کے تھرو آپ جو ہے نا اس کو لرن کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو کہ آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہے ہی کیا، تو اس کے بارے میں آپ کو جانکاری مل جائے گی، اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ جو ہے روزمرہ زندگی کے جو کام کرتے ہیں، یا آپ جو ہے جب سائٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں نے جو ہے وہ آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو کیسے مد نظر رکھنا ہے، ہاؤ ٹو فالو دا رولز آف آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو بھی سیف رکھیں گے، اور اپنی ٹیم کو بھی، اپنے لوگوں کو بھی خطرات سے بچائیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے سیکھنا، کیونکہ آپریشنلس تو یا ٹیکنیکل ٹریننگس تو سب لوگ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، لیکن آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی بھی سب کی ذمہ داری ہے، اور اس میں سیکھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ جو ہے اپنی ٹیم اور اپنے لوگوں کو جو ہے خطرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو آیوش مینیجنگ سیفلی، اوکے، یہ اگر آپ گوگل میں جائیں گے تو ٹائپ کریں گے تو آپ کو یہ کورس جو ہے نا وہ ملے گا۔ ابھی آتے ہیں آج کل کے ویدر کے بارے میں۔ ابھی آج جیسے یونائٹڈ عرب اماراتس ابوظہبی میں جو ہے ویدر جو ہے وہ بارش لگی ہوئی ہے، تو بارش کے دوران جو ہے وہ لازم بات ہے، جو لوگ کام پہ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، گاڑی کا استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا ایکسٹرا پریکاشن کرنی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بارش کی وجہ سے جو ہے وہ ایک تو روڈ کے اوپر سلپری فلور ہو جاتا ہے، روڈ ہو جاتا ہے، پانی کھڑا ہوتا ہے، تو اس سے گاڑیاں سلپ ہو سکتی ہیں، اور اگر بارش ہو تو جی وعلیکم السلام وسیم خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا ویلکم جی انجینئر وسیم، اچھا جی اچھے سی آفیسر ہیں، زبردست۔ یہ تو چلے اچھا ہوا، ایک ایچ ایس سی پروفیشنل تو اس نے تو جوائن کیا نا۔ اچھا جی، یہ جو ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بارش کے دنوں میں جو ہے آپ اپنی گاڑی کو جو ہے نا پہلے صبح چیک کریں لازم، کہ وائپر کام کر رہے ہیں، ٹائر کنڈیشن صحیح ہے، ٹائر میں ہوا کا جو دباؤ چاہیے وہ اتنا ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے بریک وغیرہ اور یہ لائٹیں وغیرہ اور یہ چیزیں کام کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، کوئی لیکیج وغیرہ نہ ہو، اور ہیڈ لائٹ اسپیشلی کام کر رہی ہوں، اور آپ کو جو ہے نا اگر سفر کرنا ہے تو 5-10 منٹ پہلے جو ہے نا آپ سفر کو پلان کریں، وہ روٹ استعمال کریں جہاں پہ رش کم ہو، جہاں پہ ٹریفک کم ہو، اور جو ہے اسپیڈ جو ہے ریڈیوس رکھیں، کم کریں۔ اگر آپ یوزولی جو ہے سفر کرتے ہیں تو آپ جو ہے اس میں اگر 100 کی اسپیڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کو 80 پہ جانا چاہیے یا 70 پہ جانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کو سڈنلی بریک لگانی پڑ گئی تو آپ کو جو ہے وہ ایک دم ریئیکٹ کرنا پڑے گا، اور اس سے آپ کو جو ہے نا کنٹرول کرنے میں مشکل آ جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو ہے
ٹائرس وغیرہ اچھے ہونے چاہیے گاڑی کے، ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ چلاتے ہیں تو گاڑی کے درمیان فاصلہ رکھنا چاہیے. سامنے والی گاڑی اور آپ کی گاڑی میں ڈسٹنس، سیف ڈسٹنس ہونا چاہیے کہ اس میں اگر آپ بریک اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو اتنا ٹائم مل جائے کہ آپ جو ہیں اس کو روک سکیں، کنٹرول کر سکیں اپنی گاڑی کو. اگر فوگ ہے یا ہیوی رین ہے یا سنو فال ہو رہی ہے یا پھر ونڈ ہے، اسٹرانگ ونڈ ہے، تو آپ جو ہے کوشش کریں کہ ویدر میں ڈرائیو، اس ویدر میں ڈرائیو کرنا اوائڈ کریں، کیونکہ ہوا سے کچھ بھی فلائنگ آبجیکٹ لائک کچھ بھی پول وغیرہ گر سکتے ہیں، درخت گر سکتے ہیں وہ گاڑیوں کے اوپر، تو وہ نقصانات ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے باقی جو ہے آپ کو ایمرجنسی مینجمنٹ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کچھ اگر آپ جو ہے خدا نخواستہ کوئی حادثہ وغیرہ ہو جاتا ہے گاڑی کے ساتھ یا کچھ، تو آپ کو امیڈیٹ جو ہے وہ ایمرجنسی سروسز کو مطلع کرنا چاہیے، اور نمبرز وغیرہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، نیئرسٹ ہاسپٹل کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر جو ہے آپ جو ہے فرسٹ ایڈ باکس وغیرہ آپ کی گاڑی میں ضرور ہونا چاہیے، اور فائر ایکسٹنگشر وغیرہ. اور جو ایمرجنسی مینجمنٹ کے لیے جو کٹ ہوتی ہے، جیسے اسپیئر ٹائر، رینچز وغیرہ، جیک، اور باقی جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے ریکٹینگل ہوتی ہے اور ریفلیکٹرس وغیرہ کا، وہ آپ کی گاڑی میں موجود ہونا چاہیے، کیونکہ راستے میں اگر کچھ بریک ڈاؤن ہو جائے گا یا کوئی حادثہ وغیرہ تو آپ کو خود ہی ہینڈل کرنا پڑے گا. فرسٹ ایڈ باکس ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ اگر بلیڈنگ ہو جاتی ہے انجری کے دوران یا خون نکل آتا ہے تو آپ نے جو ہے اس کو یوٹیلائز کر کے اپنی جان کو سیو کرنا ہے، اپنے آپ کو سیو کرنا ہے. سو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کی ہیں. اور سب سے بڑی بات، آج کل تو ہر ایک کے پاس اسمارٹ فونز ہیں، تو ویدر الرٹ جو ہوتے ہیں یا ویدر رپورٹ جو ہوتی ہیں ان کو کنسیڈر کریں جب بھی آپ سفر کریں. بلکہ صبح اٹھیں تو سب سے پہلے جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ موسم کیسا ہے، ٹھیک ہے. اور موسم کو جو ہے وہ آپ مد نظر رکھ کے اپنا ٹریول پلان کریں، اور نیند پوری کریں رات کو. اگر صبح آپ نے لانگ ڈرائیو پہ جانا ہے، فار ایگزامپل لمبے سفر کرنا ہے، تو نیند پوری کریں، صبح اچھی طرح ناشتہ کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے جہاں جانا ہے روٹ پہلے آپ اپنا پلان کر لیں. شارٹ کٹس نہ لیں، کبھی کنسٹرکشن سائٹ سے جائیں یا کسی جنگل میں یا کسی ایسا رورل ایریا میں جانا پڑے تو اوائڈ کریں، مین روڈ سے کوشش کریں ٹریول کریں. ایک تو اس میں سیفٹی اور سیکورٹی دونوں ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اگر مدد کی ضرورت پڑ گئی تو ایزیلی اویلیبل ہو سکتی ہے کسی دوسرے کار یوزر سے، یا کوئی بھی جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ آپ کی مدد کر سکیں. تو یہ پریکاشنس ہیں جو آپ جو ہے دھیان میں رکھیں جب یہ آپ ایڈورس ویدر مینس یہ جیسے آج کل کا موسم چل رہا ہے یونائٹیڈ عرب ایمریٹس میں، جیسے بارش ہے اور یہ لو ویزیبلٹی، جیسے فوگ ہو جاتی ہے، تو اس طرح کے کنڈیشنز کو آپ جو ہے ہینڈل کر سکیں. امید کرتا ہوں یہ جو انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ کو سمجھ آتی ہوگی. So these are the things which you have to consider, such as keep safe distance, inspect your vehicle, ensure it is maintained, it is working properly, check all the lights, oil levels, water level, tire pressure, ensure the gauges are working, ensure the headlights are working, the indicators are working, ensure that you have emergency kit available, and all the required tools and aids is available with you. And while driving, do not outspeed. And the best thing, recently GCC have announced this week as a safe driving week, and the theme is that do not use mobile while driving.
سو موبائل کو استعمال نہیں کرنا ہے جب بھی آپ ڈرائیو کر رہے ہوں، کبھی بھی کسی صورت میں بھی۔ 98% میں اگر کہوں تو جو وائل ڈرائیونگ انسیڈنٹس ہوتے ہیں تو وہ ڈسٹریکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ڈسٹریکشن وائل ڈرائیونگ، ابھی ڈسٹریکشن کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو ایک تو آپ کی فوکس جو ہے روڈ پہ نہ ہو، آپ کا جو مائنڈ ہے وہ آکوپائڈ ہو سم تھنگ ایلس، کسی اور جگہ پہ یا کچھ اور میٹرس پہ۔ جیسے آپ فون یوز کر رہے ہیں، آپ دوست کو کال کر رہے ہیں، آپ گھر میں کال کر رہے ہیں، آپ فیملی سے بات کر رہے ہیں، یا آپ ویڈیو کال کر رہے ہیں، یا آپ ٹک ٹاک وغیرہ پہ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ نے نہیں کریں۔ یا آپ شاید کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ یار چلے یار تھوڑا کھانا کھا لیتے ہیں، تھوڑا کچھ جو ہے نا وہ اسنیکس وغیرہ لے لیتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے وائل ڈرائیونگ ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں، یا چائے پیتے ہیں، یا کچھ مشروب وغیرہ کچھ لے لیتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں کریں، کیونکہ اس سے آپ کا دھیان بڑھ جائے گا، تو آپ جو ہے وہ فوکس نہیں کر پائیں گے ڈرائیونگ کے اوپر۔ تو یہ چیزیں جو ڈسٹریکشنس ہیں ایسا نہ کریں، آپ موبائل یوز نہ کریں۔ اور دوسرا، آپ جو ہے اگر لانگ ڈرائیو ہے تو بریک ضرور لیں، 8 گھنٹے کے بعد آپ نے بریک لینی ہے۔ آپ نے جو ہے چائے پینی ہے، 8 گھنٹے کے بعد چائے پئیں، پانی پئیں، تھوڑا ریسٹ کریں، اسٹریچنگ کریں، پھر گاڑی پہ سفر کریں۔ اور اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو گاڑی سائڈ پہ پارک کریں، اور کچھ ٹائم کے لیے جو ہے وہ آپ 10-15 منٹ سو کے پھر جو ہے سفر شروع کریں۔ تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ اگر آپ کو، کچھ لوگوں کو شوگر کی پرابلم ہوتی ہے، یا پھر کچھ اور میڈیکیشن لے رہے ہوتے ہیں، دوائیاں وغیرہ لیتے ہیں، تو وہ جو ہے آپ جو ہے کوئی ایسی میڈیسن نہ لیں جس سے آپ کو نیند آئے ڈرائیونگ کرتے ہوئے۔ اور اگر ایسا کچھ ہے آپ کے ساتھ تو آپ جو ہے اوائڈ کریں ڈرائیونگ، کسی دوست کو بولیں، یا کسی بھی ساتھی کو بولیں کہ یار آپ ڈرائیو کرو، تو ان کو کرتے جاؤ۔ وہ ہمارے ایک دوست تھے، میں نام لینا نہیں چاہتا، تو وہ گاڑی چلاتے چلاتے سو جاتے تھے۔ تو بعد میں پھر مینجمنٹ میں ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی ان کو آپ جو ہے نا ڈرائیور دے دو، کیونکہ گاڑی چلاتے ہوئے جو ہے وہ ان کو ایک دم نیند آ جاتی تھی، اور وہ اکثر کئی بار جو ہے وہ سو گئے تھے، اور ایسے بہت سارے حادثے بھی ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ہوا ایک بار، جو ہے میں آ رہا تھا تفرا سائڈ سے، تو 3 گھنٹے جانے میں لگے، 3 گھنٹے آنے میں، تو واپس جب آ رہا تھا تو میں کھانا وغیرہ کھایا طریق پہ، کھانا کھانے کے بعد مجھے تھوڑی نیند آ گئی، تو میں نے سائڈ پہ روک کے جو ہے نا وہ سفر تھوڑا روکا، اور میں 10-15 منٹ کے لیے نیپ لیا۔ لیکن پھر میں نے کہا یار چھٹی کا ٹائم ہو رہا ہے، جلدی گھر پہنچنا ہے، چلو نکلتے ہیں۔ تو میں نے جو ہے نا وہ شروع کیا، تو لیکن نیند سخت آئی ہوئی تھی، شاید لسی وغیرہ پی لی تھی، تو وہ جو ہے میرا فوکس اتنا نہیں تھا، تو میں چلا رہا تھا گاڑی، تو سامنے سے جو ہے 2 پرندے جو ہے اڑ کے روڈ کراس کر رہے تھے، اڑ کے جا رہے، تو اس میں سے جو ہے جیسے ہی میں نے پرندے نوٹس کیے کہ میرے سامنے آ گئے ہیں گاڑی کے، تو سپیڈ بھی کافی تھی، تو میں نے کوشش کی بچانے کی، ایک تو بچ گیا، لیکن دوسرا میری گاڑی کے ساتھ شیشے کے ساتھ لگ گیا، اور اس کا جو ہے نا ادھر ہی جو ہے نا وہ پرندہ ختم ہو گیا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا تھا، کیونکہ اگر میں پراپر فوکس اور ہوش میں ہوتا تو میں شاید بچا لیتا تھا، لیکن جو ہے وہ بیچارے کی جو ہے نا پرندے کی جان چلی۔ تو اسی طرح کے اور بھی بہت سارے حادثات ہوتے ہیں۔ ہمارے کچھ کلیگس جو ہیں وہ 25 ایئرس میں جو ہے بہت سارے یادیں ہیں، بہت سارے ایسے ایکسپیرینس ہوئے ہیں، جو حادثات ہوئے ہیں جو ہمیں یاد ہیں۔ تو ہمارے کولیگ تھے، وہ بھی اسی طرح لانگ ٹریول کر رہے تھے، اور رستے میں جو ہے وہ سو گئے، تو ان کی گاڑی جو ہے وہ اوور ٹرن ہو گئی تھی، اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں، جو آپ جو بھی لانگ ڈرائیو کرتے ہیں 1 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، تو ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، اسپیشلی جو ہے وہ جب بھی ایڈورس ویدر ہو، موسم اچھا نہ ہو، تو اس میں جو ہے وہ ضروری ہے یہ چیزیں کرنی اور دیکھنی۔
تو آج کل تو زیادہ جو انجریز ہو رہی ہیں یا فیٹیلٹیز ہو رہی ہیں وہ cheer you up 50 and life goals. Okay. Laila Al-Balochi, thank you very much for joining. Okay, no questions? What we have? Some tools. Let me check if there is some tools to enhance the things. Okay, I am not sure. Okay, we were having. عظمت آپ کدھر سے ہیں؟ آپ تو فلیگ ڈال رہے ہیں یونائٹیڈ عرب ایمریٹس کا. یس عظمت. اچھا اچھا جی عظمت. یہ کہاں کا فلیگ ہے بھائی یہ جو آپ نے لکھا ہے؟ اس کے بعد جو ہے سیف الاسلام تو بنگلہ دیش کا فلیگ ڈالا ہے انہوں نے، شاید قطر میں ہے. اس کے بعد منیر اوان ہے، انہوں نے جوائن کیا تھا. Kindly share the live session with your friends so they can ask question. I will be happy to answer all of you. محمد شبل ہیں. اوکے رقیہ and Fofi Sayyed also there. Thank you very much for joining and asking a couple of questions, and I will be happy to answer more. Hi, Elvira. Okay. ویسے آج کل بارش کون سی جگہ پہ ہوئی ہے آج کا دن؟ جو لوگ ایمریٹس میں ہیں وہ تھوڑا بتائیں کون سے سٹی میں ہیں اور کہاں پہ بارش وغیرہ ہوئی ہے آپ لوگوں کے. کچھ جگہ پہ تو سنو بھی ہوئی ہے. ابھی میں ریسنٹلی آذربائیجان گیا تھا. یقین کریں کہ اتنی ٹھنڈا ملک ہے لیکن بہت ہی پیارا ملک ہے. بہت انجوائے کیا. بہت ہی زبردست تھا ویدر. جیسے ہی ہم لوگ لینڈ کیے کمال کا ویدر تھا، بیان کرنا مشکل ہے. اور اتنے ٹورسٹ وہاں پہ آتے ہیں آذربائیجان میں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور کچھ چیزیں جو ہے وہاں پہ لرن کی ہیں جو انتہائی انٹرسٹنگ تھی. ایک تو یہ ہے کہ سب لوگ اپنا کام خود کرتے ہیں. کوئی بھی ایج ہو، چاہے ٹین ایج ہے یا پھر 90 ایئرس کے بوڑھے ہیں، مرد اور عورت کوئی بھی ہیں، وہ اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں. اور ان کی ہیلتھ ماشاء اللہ سب لوگ ایک دم فٹ ہیں. کوئی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی جو ہے اوور ویٹ ہو یا پھر جو ہے اس کا جو ہے نا ہیلتھ اچھا نہ ہو. سب لوگ ایک دم ماشاء اللہ فٹ اور ایکٹیو ہیں. ایک تو واک بہت کرتے ہیں. اوکے. اور دوسرا جو ہے وہ لوگ کا فوڈ جو ہے وہ اسپیشلی جو ہے نا وہ ان سے لرننگ کرنی چاہیے. ان کا فوڈ جو ہے وہ انتہائی ہیلتھی ہے. وہ لوگ صبح ناشتے میں جو گرین اونین ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں. وہ میں نے زندگی میں نہیں کھایا تھا پہلے کبھی. تو میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ کس لیے؟ تو شاید وہ لوگ امیون سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے، تاکہ سردی میں جو ہے زکام کھانسی وغیرہ لگ جاتی ہے یا گلا خراب ہوتا ہے تو وہ سبز پیاز جو ہوتا ہے گرین اونین اس کو کھاتے ہیں ناشتے میں. اور آف کورس چیز بٹر ڈفرینٹ ورائٹیز 20 سے 25 ورائٹیز وہاں پہ ہیں. اور فروٹ کا استعمال کرتے ہیں. کاربوہائیڈریٹ بہت کم، ایگز وغیرہ یوز کرتے ہیں بریک فاسٹ میں. اور گوشت تھوڑا بہت جو ہے وہ ترکی برڈ کا جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اور مختلف قسم کے.
منٹ کا جو لیوز ہوتے ہیں، منٹ کے پتے جو لیوز، وہ بھی وہ لوگ بریک فاسٹ میں یوز کرتے ہیں، اور فریش جوس۔ اور دوسرا جب بھی آپ دیکھیں ان کو لنچ میں اور ڈنر میں، تو اس میں زیادہ تر گرل کا استعمال کرتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ لوگ بہت کم استعمال کرتے ہیں، لیکن چیز جو اتنی کھائیں کم ہے، کیونکہ اتنی سردی ہے، آپ کو جو ہے وہ باڈی کو گرم رکھنے کے لیے جو ہے وہ فیٹ چاہیے ہوتی ہے، تو انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے، تو وہ لوگ یوز کرتے ہیں۔ امیزنگ ایکسپیرئنس تھا۔ برف بہت ہی، ان کا ایک جگہ ہے، ایک تو باکو ہے، باکو کا شہر۔ باکو میں تو برف تو نہیں تھی ان دنوں، لیکن بارش تھی، اور بارش نہ بھی ہو تو ہوا اتنی ٹھنڈی ہے۔ جو لوگ وہاں پہ وزٹ کرنا چاہیں یا جانا چاہیں یا جائیں، وہ لوگ جو ہے وہ جو کوٹ ہے وہ ایسا لے کے جائیں جس میں ہوا داخل نہ ہو سکے۔ مینس آپ کو گرم یا کاٹن یا ایسے دوسری چیزوں کی کوٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو ہے نا یہ پیراشوٹ کلوتھ والی ہے وہ چاہیے، تاکہ آپ کو اندر سے جو ہے نا گرم رکھے اور باہر سے ہوا بھی نہ داخل ہو۔ اور وہاں پہ امبریلا کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ سارے یا کوٹ یوز کرتے ہیں۔ اور جب بھی ہم لوگ گئے تھے وہاں پہ ایک جگہ ہے کوبا میں گئے تھے، ایک کوبالا ہے، ایک کوبا ہے۔ تو کوبا میں جو ہے وہ انتہائی گرین جگہ ہے، جنگل ہے، دریا ہیں۔ جب ہم لوگ گئے تھے وہاں پہ تو برف تھی، کیونکہ ان دنوں برف ہے، لیکن بیسٹ ٹائم جو میرے دوستوں نے مجھے بتایا وہاں پہ جو رہتے ہیں، کہ اگر آپ اگست یا سپٹمبر میں وزٹ کریں آذربائیجان، تو وہاں پہ جو ہے وہ موسم بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے نا کوبالا میں جو ایکٹیویٹیز تھیں، ویسے وہاں پہ اسکینگ تھی، وہاں پہ چیئر لفٹ تھی، وہاں پہ اور بہت سارا کے سپورٹس تھے، وہ جو ہے وہاں پہ لوگ کر رہے تھے۔ لیکن وہ ہم لوگ تو اتنا ان سے آگانیاں نہیں کر سکتے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو بہت ہی زبردست ملک ہے، اور فلی کنٹرول، ٹریفک مینجمنٹ اتنی زبردست انہوں نے کی ہوئی ہے کہ میں تو حیران ہو گیا، اور سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے ویل آرگنائز ہوں گے۔ ہر 100 میٹر 200 میٹر کے اوپر کیمرہ لگے ہوئے ہیں، پولیس پیٹرولنگ دے رہے، اس کے بعد سپورٹ کے لیے ہیں اور ہیلپ کے لیے ہر وقت ریڈی ہوتے ہیں۔ ٹریفک اتنا نہیں ہے جو چھوٹے شہر ہیں ان میں۔ اسپیڈ جو ہے یہاں پہ تو UAE میں جو ہے 80 ہے یا 100 ہے یا 120 ہے، وہاں پہ 70 ہے، 70 اینڈ 90 اور 110 آپ میکسیمم جا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ ابھی آف لائن ہونے کا ٹائم آ گیا، لیکن میں انشاءاللہ روز جو ہے وہ اسی ٹائم پہ کوشش کروں گا کہ لائیو ہوں، اور کل کا جو ہے ہم ٹاپک رکھیں گے، اور ڈفرینٹ ٹاپک رکھیں گے۔ آپ میسیج میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں کس چیز کے بارے میں۔ تو ایک ٹاپک ہوگا جس پہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے 3-4 سیشنز کے بعد۔ تو کوشش کرتا ہوں کہ یہ مجھے گیسٹ انویٹیشن کا آپشن اوپن ہو جائے، تو پھر جو ہے میں گیسٹ جو ہے وہ پلان کرتا ہوں کہ ہر روز یا ہر ہفتے میں ایک بار گیسٹ جو ہے ضرور جو ہے میں انوائٹ کروں، اور اس سے جو ہے آپ لوگوں کو یوزفل انفارمیشن پرووائڈ کر سکوں۔